بحث شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے عبادت کا معنی و مفہوم سمجھنا۔ اگر عبادت کے معنی مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر شرک فی العبادت کا پتہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ اور عبادت کے مفہوم کو سمجھنا دو باتوں پر موقوف ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ عبادت لغتاً کسے کہتے ہیں، اور پھر سمجھا جائے کہ عبادت شرعاً کسے کہتے ہیں۔ کافی ساری عبارات اور لمبی یہاں بحث ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عبادت لغتاً تذلل کو کہتے ہیں، کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کر، اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنی عزت نفس کو مٹا کر اس ہستی کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی بجا لانا، جس کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے غایت التذلل، انتہا درجے کی ذلت۔ انسان اللہ کی جتنی بھی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا۔ پھر رکوع میں جا رہا ہے تو اللہ کی تابعداری، سجدے میں جا رہا ہے تو انتہا درجے کی عاجزی۔ اسی طرح انسان اپنے مال سے اللہ کے نام پر نظر نیاز دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، فطرانہ دے رہا ہے، زبان سے مصائب اور حاجات میں اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ تذلل ہے۔ تو گویا کہ عبادت کا لغوی معنی ہمارے سامنے کیا آیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹا دینا، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے غایت التذلل کے ساتھ۔ دیکھو ذرا ماخذ نمبر 1، عبادت کا لغوی معنی لغت عرب میں آخری درجے کی ذلت، عاجزی، اطاعت، انکساری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ ماخذ نمبر 1، العبودیت اظہار التذلل والعبادت ابلغ منها لانها غایت التذلل۔ المفردات، عبودیت جو ہے اس کے اندر صرف اظہار تذلل ہے کہ غلام وہ اپنے آقا کے سامنے تذلل کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور عبادت جو ہے اس میں غایت التذلل ہے، اتنی انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی عاجزی کی صورت نہیں۔ آگے دیکھ رہے ہو جی؟ اگلی 2 عبارتوں میں یہی اس نے مثال پیش کی کہ عبادت کا معنی غایت التذلل ہے، اس لیے ایک رستہ جس رستے کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس پہ گزرا جائے، تو اس رستے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ رستہ جو ہے کیا معنی؟ مذلل ہے، معبد ہے، بئی معنی کہ اس رستے کو بار بار روند کے بالکل ذلیل کر دیا گیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر رستے کو بھی الطریق المعبد کہا جاتا ہے۔ تو دیکھ لو ذرا اس عبارت کو، لأن العبودیت عند جمیع العرب اصلها الذلہ وانها تسمى الطریق المذلل الذی قد وطئته الاقدام۔ تو کہتے ہیں کہ عبودیت کا اصلی معنی ہے ذلت، اور الطریق المذلل ایسا رستہ کہ جس کو قدموں سے بار بار روندا گیا ہو، قافلے اس پہ گزرے ہوں، ایسے رستے کو بھی کہا جاتا ہے معبدن، معبد کہا جاتا ہے جس کو بار بار روندا جاتا ہے۔
ومن ذالک قیل للبعیر المذلل بالرکوب فی الحوائج معبد، اسی طرح ایک اونٹ جس پہ بار بار سواری کی جائے اسے بھی محبت کہا جاتا ہے۔ تو حاصل کیا نکلا اس ساری تقریر کا؟ عبادت کا لغوی معنی نکلا غایت التذلل، جس طرح رستہ جس کو کثرت سے استعمال کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے الطریق المعبد وغیرہ۔ ایک بات آپ کی ہو گئی، یہ ہے عبادت کا لغوی معنی۔ عبادت کا شرعی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھنے سے پہلے آپ کو دو باتیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک ہے علم ما تحت الاسباب اور ایک ہے علم ما فوق الاسباب۔ ایک ہے علم ناقص اور ایک ہے علم کامل۔ ایک ہے تصرف ما تحت الاسباب، ایک ہے تصرف ما فوق الاسباب، ایک ہے تصرف ناقص اور ایک ہے تصرف کامل۔ علم بندے کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے۔ تصرف بندہ بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کا علم وہ کامل ہے، بندے کا علم وہ ناقص ہے۔ اللہ کا علم وہ ما فوق الاسباب ہے، بندے کا علم ما تحت الاسباب ہے۔ تصرف اللہ بھی کرتا ہے، تصرف بندہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کا تصرف کامل ہے، بندے کا تصرف ناقص ہے۔ اللہ کا تصرف ما فوق الاسباب ہے، بندے کا تصرف ما فوق الاسباب۔ ایک بات، عبادت کے شرعی معنی کی پہلی جز یہ ہے کہ ایک ہستی ہے، اس ہستی کے متعلق آپ کا یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ اس ہستی کا علم بھی کامل ہے اور اس ہستی کا تصرف بھی کامل ہے۔ کیا معنی؟ اس ہستی کے پاس جو علم ہے وہ علم ما فوق الاسباب ہے، اس کا جو تصرف ہے وہ تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو میرے ہر حال کو جانتی ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے جو میرے نفع نقصان اور سارے کاموں کی قدرت رکھنے والی ہے۔ یعنی ایک ہستی کے متعلق آپ کا عقیدہ قائم ہو گیا کس چیز کا؟ نمبر ایک علم کامل اور نمبر دو قدرت کاملہ کا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ ہستی ہے، اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کاملہ ہے، بئی معنی کہ اس کے علم سے کوئی معلوم باہر نہیں اور اس کی قدرت سے کوئی مقدور خارج نہیں، وہ سب کچھ جاننے والی ہے اور سب کچھ کرنے والی ہے۔ خیال کرو، جب آپ کے دل میں اس ہستی کی اتنی زیادہ تعظیم آئی، آپ کے اعتقاد میں جب اس ہستی کی اتنی زیادہ عظمت آ گئی، تو اب آپ کے دل میں جو اس کی تعظیم تھی، خواہ مخواہ اس تعظیم کے اثرات آپ کے بدن پہ، آپ کی زبان پہ اور آپ کے مال میں کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ ان عقیدوں کے بعد اگر آپ اس ہستی کی تعظیم زبان سے کریں گے تو یہ عبادت زبانی بنے گی، بدن سے کریں گے تو عبادت بدنی بنے گی، مال سے کریں گے تو عبادت مالی بنے گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی ہستی کے متعلق کمال تعظیم کا عقیدہ رکھ کے بایمانہ کہ اس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کاملہ ہے، پھر اس کی تعظیم بجا لانا باللسان، بالجوارح اور بالمال، تو آپ کا اس کی یہ تعظیم بجا لانا ان دو عقیدوں کے بعد، یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آگے آؤ، خلاصہ یہاں لکھا ہے ایک جگہ پہ، اس کو پڑھ لو، آسان ہو جائے گی بات۔ صفحہ نمبر 20 دیکھو، صفحہ نمبر 20، عنوان لگا ہوا ہے خلاصہ در خلاصہ۔ مل گیا جی؟ کسی ہستی کے متعلق عقیدہ علم ما فوق الاسباب اور عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب اور عقیدہ شفاعت قہریہ کے تحت اس کے لیے اپنی مرضی اور اختیار سے
قولن یا فعلن، آخری درجے کی ذلت، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ عبادت ہے، خوب سمجھ لو۔ اور میری طرف دیکھو، دو چیزیں، ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے عمل۔ اعتقاد اور عمل کا مجموعہ عبادت بنا ہے کہ اس ہستی کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے علم کامل کا، آپ کا عقیدہ ہے قدرت کاملہ کا، ان دو عقیدوں کے بعد آپ نے اس ہستی کے سامنے انتہا درجے کی ذلت اختیار کی، قولن یا فعلن، تو آپ کی انتہا درجے کی اس کے سامنے ذلت اختیار کرنا ان دو عقیدوں کے بعد، یہ آپ کی جو ذلت اختیار کرنا ہے یہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ اور اگر یہی عقیدہ غیر اللہ کے بارے میں ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ فلاں پیر فقیر ولی یہ علم ما فوق الاسباب بھی رکھتا ہے، قدرت ما فوق الاسباب بھی رکھتا ہے، اور اللہ کے دربار میں شفیع قہری بھی ہے، اور پھر ان کمالات کے اعتقاد کے بعد آپ اس کے سامنے قولن یا فعلن تعظیم بجا لاتے ہیں، تو یہ تعظیم گویا کہ آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ الحاصل یہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کا ثبوت کیا جائے گا، وہاں عمومی طور پہ ان دو عقیدوں کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دلیل آئے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی متصرف الامور نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ جب اس کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، علیم کوئی نہیں، اس کے علاوہ قدیر کوئی نہیں، تو پھر نتیجہ آئے گا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ پیچھے آ جاؤ ذرا، صفحہ نمبر 15۔ خلاصہ دیکھ رہے ہو جی؟ خلاصہ یہ نکلا، خلاصۃ المقدمتین، دو مقدموں کا خلاصہ یہ نکلا کہ شرک فی الالوہیت، شرک فی الالوہیت اور الوہیت بمعنی شرک فی العبادت کا مبدا شرک فی العلم اور شرک فی تصرف ہے، شرک فی العلم اور شرک فی تصرف ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تب بنایا جاتا ہے کہ پہلے اس کے متعلق عقیدہ قائم ہو جائے کہ یہ ہستی علم ما فوق الاسباب بھی رکھتی ہے اور قدرت ما فوق الاسباب بھی رکھتی ہے۔ نیچے آ جاؤ ذرا، آیت الکرسی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت الکرسی کا دعویٰ ہے الوہیت باری تعالیٰ کا اس بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لا معبود الا اللہ۔ اب پھر اس کے اندر جو ہے 10 کے قریب دلیلیں پیش کی گئی، خیال کرو، جن میں سے بعض دلیلوں کا تعلق ہوگا قدرت کاملہ کے ساتھ اور بعض کا تعلق ہوگا علم کامل کے ساتھ۔ خیال کر رہے ہو؟ بعض کا تعلق ہوگا قدرت کاملہ کے ساتھ، بعض کا تعلق ہوگا علم کامل کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ ہی وہ ذات ہے جو علم کامل رکھتا ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے، تو اس کے سوا اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھ لو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی الحی، وہی ہے سدا زندہ رہنے والا، وہی ہے۔ اور صوفیو سدا زندہ رہنے والا ہے تو سدا زندہ رہنے والا ہونا ضروری ہے اس کے لیے جس کی قدرت کاملہ ہو۔ جس پہ موت آ جائے تو موت والا تو عاجز ہے، وہ تو قادر نہیں۔ القیوم، سارے جہاں کے نظام کو چلانے والا۔ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ قدرت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ کیا آیا عقیدہ قدرت؟ ہاں، جو سو جائے اونگ آ جائے تو اس کو قدرت کاملہ کہاں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں و زمینوں میں ہے، قدرت کاملہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر بولنے والا؟ عقیدہ قدرت کاملہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، عقیدہ کون سا ہے؟ علم
کامل کا عقیدہ علم کامل آ گیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر قدرت کاملہ، ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اللہ لا الہ الا ہو میں دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس کے لیے دلیلیں 10 پیش کی گئیں، لیکن حاصل ان کا 2 دلیلوں میں ہے۔ نمبر 1 عقیدہ قدرت کاملہ، نمبر 2 عقیدہ علم کامل۔ سمجھ گئے ہو جی بات؟ اسی طرح قرآن مجید مجھے دو، وہ بلکہ ہم نے پڑھا تھا اصطلاحات کے اندر، حدود کا تذکرہ پڑھا تھا نا جی، تو اس نے نتیجہ نکالا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اس کے پیچھے جتنی اس نے تقریر کی ہے، اس تقریر کے اندر 2 ہی باتیں تھیں، لا قادر الا اللہ ولا عالم الا اللہ، اللہ کے علاوہ قدرت کاملہ رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے علاوہ علم کامل رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اور بھی کئی مقام ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہاں تک بات ہو گئی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ، اسی کے لیے ہے خلقن ملکن تصرفن، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ تحت الثریٰ ہے، اسی کا ہے خلقن ملکن تصرفن۔ تو عقیدہ آ گیا قدرت کاملہ کا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے، تو جہر کر تب بھی جانتا ہے، سر کر تب بھی جانتا ہے۔ جہر سر تو چھوڑ، ابھی تک جو خیال تیرے دل میں نہیں آیا اخفا، اسے بھی جانتا ہے۔ تو عقیدہ آ گیا علم کامل کا، نتیجہ آیا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ پھر میں بات کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہے عبادت کا لغوی معنی، لغوی معنی ہے غایت التذلل، کسی ہستی کے سامنے انتہا درجے کی ذلت کو، انکساری کو اور عاجزی کو اختیار کرنا، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آپ کے 2 عقیدے قائم ہو جائیں، ایک عقیدہ علم کامل کا اور دوسرا عقیدہ قدرت کاملہ کا۔ ان 2 عقیدوں کے بعد جب اس ہستی کی تعظیم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی کہ یہ ہستی تو بہت ہی عظیم ہستی ہے، تو پھر آپ اس کے سامنے جو ذلت اختیار کریں گے قولاً فعلاً، تو اس ذلت اور رسوائی اور تعظیم کرنے کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت کہا جائے گا۔ آ جاؤ ذرا پڑھ لیں اس کی تعریف عبادت کی۔ ہم ہوئی صفحہ نمبر 20 نکالو، ماخذ نمبر 1۔ تفسیر محائمی ہے، والعبادت تذلل للغیر، والعبادت تذلل لل، اور عبادت کہتے ہیں کسی کے لیے تذلل اختیار کرنا، ان اختیار اپنی مرضی سے۔ لیکن کسی کے سامنے یہ تذلل کیوں کیا جاتا ہے؟ آگے لفظ لغایت تعظیم، کیونکہ اس ہستی کی تعظیم آپ کے دل میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی چونکہ اس ہستی کی تعظیم آپ کے دل میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ہستی متصف ہے علم کامل کے ساتھ اور قدرت کاملہ کے ساتھ، اس تعظیم کے بعد آپ جو اس ہستی کی کے سامنے تذلل اختیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ تذلل عبادت کہلاتا ہے۔ دیکھ رہے ہو جی؟ آگے عبارت ہے 3 نمبر پہ آ جاؤ۔ یہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی بھی عبارت ہے، یعنی غایت تذلل برائے نہایت تعظیم، غایت تذلل برائے نہایت، کسی ہستی کے سامنے انتہا درجے کا تذلل اختیار کرنا۔ وجہ کیا ہے اس تذلل کی؟ کیونکہ آپ کے دل میں اس ہستی کی تعظیم اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اگلے یہ علامہ ابن قیم کی عبارت ہے، اس کو ذرا یاد بھی کرنا ضروری ہے۔ العبادت و عبارتن، عبادت نام ہے کس چیز کا؟ عن الاعتقاد،
والشعور، اعتقاد اور شعور کا۔ کیا اعتقاد اور شعور؟ بأن للمعبود سلطتاً غیبیتاً، اس بات کے اعتقاد اور شعور کے معبود کو ایک غیبی تسلط حاصل ہے، معبود کو ایک غیبی تسلط حاصل ہے، فَيَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، اور اس غیبی تسلط کی وجہ سے وہ قادر ہے نفع پر اور نقصان کے پر۔ فَكُلُّ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ، پس ہر ثنا اور دعا اور تعظیم، یصاحبہ ھذا الاعتقاد، جس ثنا دعا اور تعظیم کے ساتھ یہ والا عقیدہ اور شعور ملا ہوا ہو، فَهِيَ عبادتٌ، تو وہ کیا ہے جی؟ سمجھو، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں عبادت نام ہے دو چیزوں کا۔ کتنی چیزوں کا؟ نمبر ایک ہستی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ اس ہستی کو ہم پر ایک غیبی تسلط حاصل ہے، ایک غیبی، ایسا غیبی تسلط حاصل ہے جس تسلط کے ذریعے وہ ہمارے نفع کا بھی مالک ہے اور ہمارے نقصان کا بھی۔ اور سمجھو، غیبی تسلط حاصل ہے، سلطتاً غیبیتاً، اسے ہم پر ایک غیبی تسلط حاصل ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ایک وہ ہمارے حال کو دیکھ اور جان رہا ہے۔ وہ تسلط غیبی تب ہی ہوگا نا، کوئی کسی پہ مسلط تب ہی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ بھی رہا ہو اور جان بھی رہا ہو۔ ایسی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ اور جان بھی رہی ہے، تو علم کامل۔ اور نمبر دو کہ وہ ہمارے نفع نقصان پہ بھی قادر ہے، تو کیا آ گیا؟ قدرت کاملہ۔ تو کہتا ہے یہ دو اعتقاد ہوں، اب ان دو اعتقادوں کے بعد تم اس ہستی کی جو ثنا کرو گے، اس ہستی سے جو دعا کرو گے، اس ہستی کی جو تعظیم کرو گے، لیکن بشرطے کہ اس ثنا، دعا، تعظیم کے ساتھ یہ دو عقیدے بھی ملے ہوئے ہوں، تو فَهِيَ عبادتٌ، تو یہ کیا بنے گی؟ پھر میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، ضروری۔ العبادت عبارتٌ، عبادت نام ہے عن الاعتقاد والشعور، اعتقاد اور شعور کا۔ کون سے اعتقاد شعور؟ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَیْبِیَّةً، اس بات کا کہ معبود کو ایک غیبی تسلط حاصل ہے، فَيَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، اور وہ اس غیبی تسلط کے ذریعے قادر ہے نفع دینے پر، نقصان دینے پر۔ پس ہر ثنا اور دعا اور تعظیم، یصاحبہ ھذا الاعتقاد، جس کے ساتھ ملا ہوا یہ والا اعتقاد اور شعور، فَهِيَ عبادتٌ۔ سمجھا رہی میری بات؟ تو یہ عبادت کی شرعی تعریف ہوئی، اور یہ آپ یاد کریں۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یعنی غایت تذلل برائے نہایت تعظیم، غایت تذلل برائے نہایت، ہاں، یہ غایت تذلل برائے نہایت تعظیم۔ ایک بندہ اللہ کے متعلق ہی یہ دو عقیدے رکھتا ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہے اور مجھے نفع نقصان دینے والا بھی ہے، علم کامل، قدرت کاملہ کا عقیدہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ، رکوع، طواف، نظر، نیاز، پکار کرتا ہے، تو اس بندے نے کس کی عبادت کی؟ اللہ کی۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، نمبر ایک، نمبر دو وہ نفع نقصان کا مالک ہے، ان دو عقیدوں کے بعد اگر کوئی کسی قبر کی تعظیم کرے تب بھی عبادت، سورج کی تعظیم کرے تب بھی عبادت، پیر فقیر کی تعظیم کرے تب بھی عبادت، کسی درخت اور پتھر کی تعظیم کرے تب بھی عبادت، بشرطے کہ کتنے عقیدے موجود ہوں؟ دو۔ نمبر ایک علم غیب کا عقیدہ جس میں ہم علم کامل کہتے ہیں، اور نمبر دو قدرت کاملہ کا عقیدہ جسے عام طور پہ عقیدہ مختار کل کہا جاتا ہے۔ سمجھا رہی میری بات؟ نہیں سمجھا رہی؟ فائدہ دیکھ رہے ہو جی؟ ایک تو ہو گئی تعریف جی، کیا ہو گئی جی؟ تعریف۔ تعریف کے علاوہ اس عبارت سے ہمیں چار مزید فائدے حاصل ہوئے، چار مزید فائدے حاصل ہوئے جو بڑے اہم ہیں اور جو آپ کے سامنے یہاں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو۔ فائدہ نمبر ایک، علامہ ابن قیم مرحوم کی عبارت سے پتہ چلا کہ میری طرف دیکھو کہ عبادت صرف اور صرف انسان کے قول، فعل اور عمل کا نام نہیں، بلکہ عبادت تب بنتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کتنے عقیدے ہوں؟ دو، عقیدہ قدرت کاملہ اور عقیدہ علم کامل۔
اور سمجھا رہی میری بات؟ صرف ہمارے قول فعل کا نام عبادت نہیں، بلکہ عبادت تب بنتی ہے کہ جب وہاں اس ہستی کے بارے میں عقیدہ ہو، علم کامل اور قدرت کاملہ کا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہمیں ہوا کہ ایک ہے اپنے اختیار سے کسی کی تعظیم کرنا، ایک ہے اپنے، اور ایک ہے جبرن و اکراہن کسی کی تعظیم کرنا۔ تو ہر تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں بنے گی، بلکہ وہ تعظیم عبادت بنے گی کہ جو بندہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے بچا لائے گا۔ جو بندہ اپنے اختیار اور اپنی، اور خصوصاً عبارت تھی نا مہائمی میں، والعبادت تذلل للغیر عن اختیار، عن اختیار، یہ ہمیں وہاں سے بات ملی۔ دو فائدے ہو گئے ان عبارتوں سے۔ ہمیں ایک فائدہ یہ آیا معلوم ہوا کہ صرف قول فعل کا نام عبادت نہیں، بلکہ عبادت بننے کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے، علم کامل اور قدرت کاملہ کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہمیں حاصل ہوا کہ ہر تعظیم عبادت نہیں، وہ تعظیم عبادت ہے جو ہوگی عن اختیار، اپنی مرضی سے۔ اکراہ اور جبر والی تعظیم وہ عبادت نہیں۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ عبادت وہ تعظیم بنے گی جو انسان کے دل سے ہوگی، جو انسان کے بطور مذاق کے، بطور مسخری کے اگر کسی نے سجدہ کر لیا تو گناہ ضرور ہے، لیکن ہم اس کو عبادت نہیں کہیں گے، کیونکہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں عبادت کس بات کا نام ہے؟ فرماتے ہیں کہ عن الاعتقاد والشعور، کہ عبادت کرنے والے کا اپنا اعتقاد یہ ہو کہ یہ ہستی عالم الغیب بھی ہے اور متصرف الامور بھی ہے۔ اگر ایک بندے کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ فلاں پیر فقیر جو ہے عالم الغیب متصرف الامور ہے، اور وہ بطور مذاق کے جہالت کی وجہ سے اس کو سجدہ کرتا ہے یا اس کی غائبانہ پکار کرتا ہے، تو ہم اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ گناہگار اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بندہ مشرک نہیں کہلائے گا۔ اس لیے نہیں کہلائے گا کہ اس کا اعتقاد نہیں، بلکہ یہ تو بطور مذاق کی حرکت کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی بات؟ اور چوتھا فائدہ ہمیں یہاں سے یہ ملا کہ عبادت وہ تعظیم ہوگی، عبادت وہ تعظیم بنے گی جو عقیدہ علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب کے تحت ہو، اور جو اس عقیدے کے بغیر ہوگی وہ عبادت نہیں بنے گی۔ بہرحال یہ عبارتوں سے حاصل ہونے فائدے تھے۔ آگے آ جاؤ، شرک فی العبادت کیا عنوان ہے جی؟ خلاصہ پڑھ لو جو بات میں نے کی، میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ پہلی بات ہم نے پڑھی عبادت کی کا لغوی معنی، دوسرا ہم نے پڑھا عبادت کا شرعی اور اصطلاحی معنی، ہم نے عبادت کا پڑھ لیا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب ایک عنوان ہے شرک فی العبادت۔ کیا عنوان ہے جی؟ شرک فی العبادت، کہ عبادت کے باب کے اندر شرک کب بنے گا۔ اس کی دو تقریریں عرض کرنی ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ہستی، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، نوری ہے، ناری ہے، اس ہستی کے متعلق تین عقیدے رکھتا ہے۔ میری طرف دیکھو، اس ہستی کے متعلق نمبر ایک علم ما فوق ال، نمبر دو قدرت ما فوق ال، نمبر تین عقیدہ شفاعت قہریہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہے اس کے متعلق یہ تین عقیدے رکھتا ہے، علم ما فوق ال، قدرت ما فوق ال اسباب، اور عقیدہ شفاعت قہریہ۔ ان تین عقیدوں کے بعد زبان، بدن یا مال سے اس ہستی کی تعظیم کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بندہ مشرک فی العبادت ٹھہر گیا ہے، مشرک فی ہاں۔ لیکن عقیدہ شرط اس عبارت کو پڑھو ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی ہستی یعنی نبی، ولی، جن، فرشتہ، نوری، ناری، خاکی وغیرہ کے متعلق علم ما فوق الاسباب، یہ نمبر ایک ہے، یعنی غیب دان، سمیع، بصیر، حاضر و ناظر ہونا، خواہ ذاتن ہو یا عطان۔ قدرت ما فوق الاسباب، یہ نمبر دو ہے، یعنی نفع، نقصان، عزت و ذلت، بیماری و تندرستی، مالک و مختار ہونا وغیرہ، خواہ ذاتن ہو یا عطان۔ اور شفاعت
قہریہ کا عقیدہ رکھ کر، یہ 3 عقیدے رکھ کے اس کے لیے تعظیم قولی فعلی مالی بجا لانا، مثلاً غائبانہ حاجات میں پکارنا، اس کے نام کا ورد کرنا، قسم کھانا، قیام، رکوع، سجود، اعتکاف، طواف، حج کرنا، نظر نیاد، منت وغیرہ دینا، بس یہ شرک فی العبادت والالوہیت ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس میں آج تک ہر دور کا مشرک پورے طور پر منہمک رہا، اور یہ حقیقی شرک ہے اور اصلی کفر ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق، خواہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، بت، نوری، ناری، خاکی وغیرہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، وہ اصلی مشرک اور حقیقی کافر بن جائے گا، کیونکہ عبادت کی جمیع اقسام اور ہر قسم کے جمیع افراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں۔ کسی بھی مخلوق کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کسی بھی تعویل سے ہرگز جائز نہیں۔ اس کے مقابل توحید فی العبادت ہے، یعنی عبادت کی جمیع اقسام و افراد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور کسی ہستی کی کوئی عبادت نہ کرنا۔ اور اسی مسئلہ کی اہمیت کی بنا پر 1,24,000 یہ کم و بیش جتنی بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سب کو اس شرک کی تردید اور توحید کے بیان کا من جانب اللہ حکم دیا گیا، اور تمام کتب سماویہ میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، اور قرآن پاک میں تو 400 سے زیادہ مقامات پر صراحت سے عبادت کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کر کے ما سوی اللہ ہر چیز کی الوہیت، ربوبیت اور معبودیت کی شدت سے نفی کی گئی، اور متعدد جگہوں پر حضرات انبیاء، اولیاء، ملائکۃ اللہ اور ہر ما سوی اللہ کی عبادت کو کفر و شرک فرمایا گیا۔ بلکہ قرآن کے نزول کا بڑا اور اہم مقصد اسی مسئلہ توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت کا بیان ہے، نیز دین، ایمان و اسلام کی بنیاد اور خشیت اور خشت اول، یہی خشت اول پہلی اینٹ مراد ہے، خشت اول یہی مسئلہ توحید فی العبادت ہے۔ اسے قبول کیے بغیر اور یہ عقیدہ رکھے بغیر کوئی انسان ہرگز مومن مسلمان نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کلمہ جسے پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا پہلا حصہ یہ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گیا بات کو؟ 3 عقیدے رکھنا کسی ہستی کے بارے میں، علم ما فوق قدرت ما فوق علم ما فوق الاسباب کہ وہ حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدرت ما فوق الاسباب کہ وہ نفع نقصان کی مالک ہے، مختار کل ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والی ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والی ہے، بیڑے پار لگانے والی ہے، بیماریاں لگانے ہٹانے والی ہے، بارشیں برسانے والی ہے، اور نمبر 3 شفاعت قہریہ۔ یہ 3 عقیدے رکھ کر اللہ کے ما سوا کسی ہستی کی کسی قسم کی قولاً، فعلاً یا مال کے ساتھ تعظیم بجا لانا، یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب شواہد القرآن، شواہد القرآن کس بات پر ہے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کا بنیادی مسئلہ ہے، توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت سے قرآن مجید نے کیا کیا ہے جی؟ منع کیا ہے۔ شاہد نمبر 1، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے یہ بات کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ معبود الا انا مگر میں، فَاعْبُدُونِ پس میری ہی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے منع تو نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جاہلانہ اعتراض ہوگا، کیونکہ یہاں کلمے میں انداز کون سا ہے؟ نفی و اثبات جو مفید للحصر ہے، لا الہ الا انا، ای لا معبود الا انا، اور حصر 2 چیزوں کو مستلزم ہوتی ہے، معبود کے لیے اثبات اور باقیوں سے نفی، اور لا الہ میں تو خود ہو رہی ہے صراحتاً نفی، تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ سمجھ گیا بات کو؟ ماخذ نمبر فام سلف نمبر 1 پڑھ لو جی۔ یقول تعالی ذکرہ وما ارسلنا یا محمد من قبلک من رسول، اے محمد ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا کسی امت کی طرف امم میں سے، الا نوحی الیہ انہ لا معبود فی السماوات والارض،
تسلح لہ العبادت سوایا، کہ نہیں کوئی معبود آسمان و زمینوں میں جس کے لیے عبادت درست ہو میرے علاوہ، فعبدون پس عبادت بھی میری کرو، یقولو فاخلصوا لی العبادہ پس خالص کرو میرے لیے کس کو جی، عبادت کو، اور اکیلی کرو، اور کیا کرو، خاص کرو اور اکیلا کرو میرے لیے الوہیت کو۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں، شاہد نمبر 2 دیکھ لو جی۔ اس کا حاصل کیا نکلا کہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ سارے انبیاء یہی مسئلہ سمجھانے آئے تھے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کہتا ہے تحقیق بھیجے ہم نے رسول ہر امت کے اندر، اور ہر نبی کی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ، یہ کہ باتیں کرو صرف کس کی، اللہ کی، ان اعبدوا اللہ، باتیں کرو کس کی جی، ہاں، کل عبادت فی القرآن بمانت توحید، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو طاغوت سے یعنی غیر اللہ کی عبادت سے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے۔ ہاں جی، فام سلف دیکھو، ای فی کل قرن و طائفۃ من الناس رسولا، اور معنی کر رہے ہیں فی کل امتن کا، فی کل قرن و طائفۃ، لوگوں کی ہر جماعت میں ہم نے رسول بھیجا، وکلہم یدعون الی عبادت اللہ، اور سارے رسول لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی عبادت کی طرف، وینہون عن عبادت ما سوا، اور غیر اللہ کی عبادت سے کیا کرتے تھے جی، منع کرتے تھے۔ شاہد نمبر 3 دیکھ رہے ہو جی، ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، بنا لیے ہیں، آیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود، ام اتخذوا کیا ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود، قل ہاتوا برہانکم فرما میرا پیغمبر لاؤ نا دلیل اپنی ان کے معبود ہونے پر، ھذا ذکر من معی، ھذا ذکر من معی، اچھا جی لاؤ تو صحیح ہے، ھذا ذکر من معی، اور یہی بات ہے میری اور میرے ساتھیوں کی اور ان کی جو مجھ سے پہلے گزر گئے، وہ ذکر من قبلی یعنی الکتب المتقدمہ علی خلاف ما تقولون و تزعمون، اگلی عبارت خاص دیکھو، فکل کتاب انزل علی کل نبی ارسل ناطق بانہ لا الہ الا اللہ۔ ابن کثیر اس آیت کے نیچے کہتا ہے کہ ہر کتاب جو نازل کی گئی، ہر نبی جو بھیجا گیا، ان کی دعوت کا یہی مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ شاہد نمبر 4 بس یہی دیکھیں گے پھر آگے جائیں گے، کتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہاں تک بات جو شواہد تھے ان کا تعلق اس بات سے تھا، ہر رسول آیا اس کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اب جو آیت چوتھی آ رہی ہے اس کو عنوان یہ ہے کہ ہر کتاب کی دعوت بھی تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھ رہے ہو جی، اللہ تعبدوا الا اللہ کے بارے میں کہتا ہے، ھذا مفعول لہ، یہ مفعول لہ ہے، اور معنی اس کا یہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کتاب محکم ہے، اس کی آیتیں پھر کھول کھول کے بیان کی گئیں، لِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، اس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا تاکہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والمراد بالعبادت، والمراد بالعبادت التوحید، التوحید، التوحید وخلع الانداد والاصنام وما کانوا یعبدون، عبادت سے مراد توحید فی العبادت ہے، اور شرکاء اور بتوں کو اور جن کی وہ عبادتیں کرتے تھے ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو کیا کرنا ہے جی، چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی بات کو؟ اگلا فہم سلف ذرا غور سے دیکھو، الاول ان یکون مفعولا لہ، اللہ تعبدوا کے احتمالات ذکر کریں امام راضی، والتقدیر، اور تقدیر یہ بنے گی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اگلی عبارت دیکھو، وَأَقُولُ هَذَا التَّأْوِيلُ، امام راضی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو تعویل ہے نا کہ اس سے پہلے لام اجلیہ مقدر ہے، لام، یہ تعویل دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ الا انہ لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف، نہیں کوئی بات مقصود قرآن مجید سے، الا ھذا الحرف
واحد ہو، مگر یہی حرف واحد یعنی اللہ تعبدو الا اللہ، پورے قرآن کا مقصود یہ حرف واحد ہے، اللہ تعبدو الا اللہ۔ اگلی عبارت غور سے دیکھو، کہتا ہے فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمْرَهُ إِلَى سَائِرِ الْمَطَالِبِ، پس وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی دین کے دوسرے شعبوں میں لگا دی، دین کے دوسرے، ہاں دین کے دوسرے شعبوں میں لگا دی، لگا رہا دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، اور دوسرے شعبوں میں لگا دی، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان نہ کیا، اس کو اپنی زندگی میں خدا کی توحید کا مسئلہ یا خدا کی توحید کی خدمت کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو صوفی صاحب، پیر صاحب، بزرگ صاحب جو ساری زندگی توحید سے دور رہا، دین کے باقی شعبوں میں اگرچہ کھپتا رہا، تو فقد خوابا و خسرا، پس تحقیق یہ نامراد ہے اور برباد ہے، نامراد ہے اور جی بنیاد تو یہی مسئلہ ہے نا جی، اگر یہ مسئلہ توحید ساری زندگی میں خدا کی توحید نہ بیان کی، اور اگر کی بھی تو اتنی کی جتنی ابو جہل مانتا تھا، کی بھی تو اتنی کی جتنی، ہاں ابو جہل بھی تو توحیدی تھا اپنے گمان کے اعتبار سے، اتنی توحید بیان کی، اور شرک کے اڈے چلتے رہے، اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگی، یہ سر نیچے کر کے اللہ اللہ میں لگا رہا، ہاں، اور یہ اپنے مرید اور مریدنیاں بڑھاتا رہا جی، اسی چکر میں لگا رہا۔ اللہ کہتا ہے فقد خواب وخسرا، تم کہتے ہو یہ پیر ہے، اور حقیقت یہ امام راضی کہتے ہیں خواب و خسرا، یہ نامراد بھی ہے اور برباد بھی ہے۔ دیکھ رہے ہو جی، شاید پنجے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آسان ہے۔ آؤ ذرا آگے، اب یہ شواہد ہیں، مقصد ایک ہی بات ہے، توحید فی العبادت۔ شاہد نمبر 7 دیکھ لو، 32 نمبر آیت ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میرا پیغمبر بے شک میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، ان صلاتی بے شک میری نماز یعنی بدنی عبادتیں، نسکی میری قربانی یعنی مالی عبادتیں، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ، یہ چاروں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے ہیں، بدنی عبادت بھی للہ، مالی عبادت بھی للہ، میری زندگی بھی للہ، ای لبیان توحید اللہ، ای لبیان، ہاں میں محمد کی زندگی بھی خدا کی توحید کے بیان کے لیے، اور کمال قربان جب نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری دن تک، اور جو صفا کی پہاڑی سے مسئلہ شروع کیا تھا نا، آخری دن تک مسئلہ برابر اسی طرح چلتا آیا، مخالفین مخالفتیں کرتے رہے، لیکن مسئلے میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آئی، مسئلہ ادھر ہی کھڑا رہا، فاستقم کما امرتا، حضرت واقعی اسی طرح ڈٹے رہے جیسے ڈٹنے کا اللہ نے حکم کیا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میری زندگی بھی اللہ کی توحید کے لیے، ومماتی اور میری موت بھی لِاظہار توحید اللہ، لِاظہار، ہاں میری موت بھی اللہ کی توحید کا اظہار ہے، میری موت بھی اللہ کی، ہاں باقی نبیوں پہ موت آ گئی، کوئی سوچتا کہ شاید یہ تو امام الانبیاء ہے، شاید یہ موت سے پاک ہو، شاید یہ موت سے، ہاں شاید یہ موت سے پاک ہو، اگر پاک ہو تو اللہ کی توحید پہ حرف آتا ہے، کیونکہ الحی ہونا، اللہ لا الہ الا هو الحی، هو الحی لا الہ الا ہو، الحی ہونا تو یہ اللہ کا خاصہ مختصہ ہے، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاید امام الانبیاء علیہ السلام موت سے پاک ہوں، تو ومماتی للہ، ای ومماتی لاظہار توحید اللہ، میں محمد کی موت بھی اللہ کی توحید کا اظہار ہے، کہ جب میں محمد موت سے پاک نہیں تو کوئی اور بھی موت سے پاک نہیں، موت سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ سمجھ گئے ہو جی بات کو؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آگے آ جاؤ احادیث پر، اذان ہو جائے، احادیث دیکھ لیتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ عنوان دیکھ رہے ہو شواہد الحدیث۔ اب چند ایک احادیث آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جن احادیث سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نجات کا دار و مدار وہ توحید فی العبادت ہے، اور عبادت کے اندر شرک کرنے والا وہ جہنمی ہے، مشرک ہے، اور وہ کسی طور پر بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے آپ کے سامنے کہ جب ہرقل کے دربار میں قافلہ گیا ہوا تھا اور وہاں پر اس نے ترجمان کے ذریعے سوال کروائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہ وہ کیسا شخص ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماذا یأمرکم، کہ تمہارے مکہ کے اندر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کن باتوں کا تمہیں حکم کرتا ہے، وہ کن باتوں کا تمہیں حکم کرتا ہے؟ تو آگے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ جواب یہاں دیکھو ذرا۔ قال ماذا یأمرکم، ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں کس بات کا جی حکم دیتا ہے؟ قل، تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا یقول، وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ، وہ کہتا ہے کہ باتیں کرو صرف اللہ ہی کی، باتیں کرو صرف اللہ، ہاں عبادتیں کرو صرف اللہ ہی کی۔ مصیبت یہ ہے کہ اس دور کا جو مشرک تھا نا، وہ مشرک بھی مسئلہ سمجھ کے مشرک تھا، اس دور میں جو موحد تھے وہ بھی مسئلہ سمجھے ہوئے تھے، اور جو مشرک بنے ہوئے تھے وہ بھی مسئلہ سمجھ کے مشرک بنے ہوئے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کم از کم کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا ہے۔ دیکھو نا، ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تک تو ایمان، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اس کی دعوت ہے اعبد اللہ وحدہ، صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، عبادت کرو اللہ ہی کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور مت شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو، مت شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی۔ اور خیال کرو یہ کیا کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسے شریک بناؤ، بتوں کو، اور یہ حضرت ابو سفیان کا بیان اس وقت کا ہے جس زمانے میں وہ خود بھی مشرک تھا۔ وہ کہتا ہے کہ محمد کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں۔ سمجھائی میری بات؟ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس اعرابی نے آ کر کمال کا سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں بس جنت میں چلا جاؤں، میں وہ عمل کروں بس۔ ہاں، تم کسی آج کے پیر کے پاس جاؤ نا جی، اور حضرت جی مجھے کوئی عمل بتاؤ کہ میں وہ عمل کر کے ادھر چلا جاؤں، یہ کہے گا ہاں یہ لے جا، یہ منزل پڑی ہوئی ہے پڑھا کر، ہاں اتنی دفعہ اللہ کیا کر، یہ تمہارے عقیدے کی بات نہیں کرے گا، یہ تمہیں کسی کھاتے لگا دے گا، جس طرح عیسائی پیر اپنے مریدوں کو کسی کھاتے لگا دیا کرتے تھے۔ ہاں، اس طرح قرآن میں آتا ہے نا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑے چلے کاٹتے تھے عیسائی بڑے بڑے چلے کاٹتے، سخت دھوپ میں بیٹھ کے چلے کاٹتے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ایک دفعہ گزر ہوا، دیکھا عیسائی گرم دھوپ میں بیٹھے چلا کاٹ رہے ہیں، تو اس موقع پہ حضرت نے آیت پڑھی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان کے بڑے بڑے ہاں سلسلے ہیں، لیکن وہاں عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں دیکھو نا، نبی علیہ السلام سے بھی صحابی پوچھ رہے ہیں حضرت مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو عمل کر کے میں کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور کہنے لگا میری رہنمائی کریں، میری رہنمائی فرمائیں، دلالت فرمائیں علی عمل، ایک عمل پر، اذا عملتہ دخلت الجنہ، اگر میں عمل کروں تو کدھر چلا جاؤں؟ جنت میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اور اگر جنت جانا چاہتا ہے تو توحیدی بن، جنت جانا چاہتا ہے تو ہاں، چلوں سے جنت نہیں ملتی، تسبیحاں پھیرنے سے جنت نہیں ملتی۔ تعبد اللہ، اگر تو جنت جانا چاہتا ہے تو ایک عمل تجھے کرنا پڑے گا، اور ایک عمل یہ کہ تعبد اللہ، تو عبادت کر اللہ کی، لیکن ایسی عبادت کے ولا تشرک بہ شیئا، اس عبادت میں تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ خیال ہے آپ کا جی؟ یہاں بھی لفظ آ گیا لا تشرک بہ شیئا۔ شاہد نمبر 3، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا۔ نبی علیہ السلام کا کیا تھا جی؟ ہاں، حضرت کا ایک گدا تھا، حضرت کا ایک گدا تھا جس کا نام تھا عفیر۔ تو حضرت اپنے اس گدے پہ سوار تھے اور فرماتے ہیں میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ پیچھے چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا گدے پہ، میں بھی تھا اور نبی علیہ السلام بھی تھے۔ ہم چلتے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک دم مجھ سے سوال کیا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، معاذ کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول جانے، مجھے تو کوئی نہیں پتا۔ آپ علیہ السلام نے پھر جواب دیا اور لاجواب دیا، دیکھو ذرا، وان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا علی حمار، ایک گدے پر جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ فقال، تو حضرت نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ قل، تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ قال، فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فإن حق اللہ علی العباد، پس بے شک حق اللہ کا بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو اشاعت التوحید کے علماء اللہ کے فضل سے، کمال کسی کا نہیں، اللہ کے فضل سے جب خدا کی توحید بیان کرتے ہیں تو ہمارے فریق مخالف کے ہاتھ میں آتا تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ دیوار سے آ کے سر ٹکرائے تو دیوار سے سر ٹکرائے دیوار ٹوٹ جائے گی سر سے، انشاءاللہ اس کا سر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ لوگ بھی اشاعت التوحید سے ٹکرا رہے ہیں، اشاعت التوحید کے لوگ خود کمزور ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی کتاب ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی کتاب ان کے ساتھ ہے۔ اور قرآن سے جس نے ٹکرایا ہے سر، ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، پہلے بھی ذلیل ہوئے، آئندہ بھی ذلیل ہوں گے، اور قیامت کے بعد تو ان کے مقدر میں ہے ہی ذلت اور رسوائی۔ قرآن والوں کے لیے عزتیں ہیں اور قرآن کے منکروں کے لیے ذلتیں ہیں۔ بہرحال بات سمجھو، لوگ تانا دیتے ہیں بڑا، اور جی ہر وقت توحید بیان کرتے ہیں، کیا کرو گے؟ قرآن بھرا ہوا ہے توحید سے، ہر نبی کی تقریر توحید، نبی علیہ السلام کی حدیثیں کھولو تو توحید۔ ہم کوئی اس سے سخت مسئلہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام صحابی پوچھتا ہے عمل بتاؤ کہ وہ عمل کر کے میں جنت چلا جاؤں، آپ نے فرمایا توحیدی بن۔ آپ نے پوچھا معاذ اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے، بندے کا اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان یعبدوہ، یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اور عبادت بھی ایسی کرے کہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرے، شیئا، کسی چیز کو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ سمجھے۔ وحق العباد علی اللہ،
وحق العباد علی اللہ، اور حق وحق العباد علی اللہ، اور پھر حق بندوں کا اللہ پر، حق بندوں کا اللہ پر، اور شیعہ نے وہاں ویسے غلط آیا ہوا ہے، وحق العباد علی اللہ، اور حق بندوں کا اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، یہ کہ عذاب نہ دے اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور خیال کر رہے ہو بات کو، سمجھو۔ بعض احادیث کے اندر واقعی بعض موحدین کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ وہ تھے موحد لیکن ان کو اللہ نے پکڑا بعض اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے۔ ایک رنگ یہ ہے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن قرآن کا مزاج اور بعض احادیث سے یہ رنگ بھی ملتا ہے کہ جس بندے کے عقیدے میں شرک نہ ہوا، جس بندے کے عقیدے میں شرک، اگرچہ اس کے گناہ شرک اور کفر کے علاوہ اتنے ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کی درمیان کی فضا بھر دی جائے، اللہ کو توحیدیوں سے اتنا پیار ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ سمجھ آئیے نا میری بات؟ لوگوں نے اپنے چلوں پہ اور اپنی تسبیحوں پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اشاعت التوحید کے لوگوں کو اگر امید ہے تو ایک اس بات سے کہ اللہ نے ہمیں خالص وہی عقیدہ عطا کیا ہے جو عقیدہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا جس عقیدے کو ساری آسمانی کتابوں نے بیان کیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو آج آپ نے کیا پڑھا؟ نمبر 1 عبادت کا لغوی معنی، نمبر 2 عبادت کی اصطلاحی تعریف، اور نمبر 3 قرآن مجید سے شواہد اس بات پر کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ سارے نبی آئے اسی مسئلے کے لیے، ساری کتابیں آئیں اسی مسئلے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 احادیث پڑھی کہ ان تینوں حدیثوں کا لب لباب اور نچوڑ بھی یہی نکلتا ہے کہ اصل الاصول جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چلو بھائی۔